السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، کچھ دنوں سے ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پڑھ رہے ہیں۔ ان خصوصیات میں سے کچھ حصہ باقی ہے، آج ہم وہ پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہماگیری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی، ان کی حیثیت محض نظری نہیں بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو یا سیاسی، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ عزیز طلبہ، رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہماگیری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی، صرف یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب ہے، یہ لے لو اور اس پر عمل کرو، اس کے مطابق زندگی بناؤ، نہیں، بلکہ ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے دکھایا۔ آپ نے خود ان پر عمل کیا اور پھر امت کو بتایا کہ اس کام کو ہم نے اس انداز میں کرنا ہے۔ آپ نے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے خود بتایا کہ اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے۔ آپ نے وضو فرمایا، وضو کر کے آپ نے امت کو طریقہ بتایا کہ وضو اس طرح کرنا ہے۔ آپ نے روزہ رکھا، روزہ رکھ کے امت کو بتایا کہ روزہ اس طرح رکھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام کو خود اس پر عمل کر کے بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ ایک صحابی آئے، اے اللہ کے رسول، مجھے نمازوں کے اوقات کے بارے میں خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دیر ہمارے ہاں قیام کرو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن میں جو 5 نمازیں تھیں، یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 نمازوں کو ان کے اول وقت میں پڑھا، یعنی ان کے شروع میں جیسے ہی ان نمازوں کا وقت شروع ہوا آپ نے یہ نمازیں پڑھائی۔ فجر اول وقت میں، ظہر اول وقت میں، عصر اول وقت میں اور مغرب اور عشاء بھی اول وقت میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد جب دوسرا دن آیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 نمازیں اس کے آخری وقت میں پڑھی۔ آخری وقت میں پڑھ کے پھر اس صحابی کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ نمازوں کے اوقات ہیں، تم ان کے درمیانی اوقات میں نماز پڑھا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن آپ نے مناسب سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس پر عمل کر کے ان کو سمجھا دیا تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کا اصول ایسا ہی تھا کہ آپ پہلے خود عمل کرتے تھے، پھر امت کو تلقین کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر اپنی امت کو حکم دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آپ نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو بلایا اور کہا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کر کے امت کو بتایا کہ حج جو ہے وہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز پہ خود عمل کیا اور پھر امت کو بتایا بچوں کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، جو ہے وہ سیاسی معاملات کیسے ہونے چاہیے، بڑوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا حسن سلوک ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے معاملات کے بارے میں بھی بتایا، امن کے معاملات کے بارے میں بھی بتایا۔ غرض یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کی پوری شریعت پر خود عمل کر کے پھر امت کو بتایا کہ اس کو جو ہے وہ اس انداز میں کرنا ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جہاں دیگر بہت ساری خصوصیات ہیں، وہاں ان میں ہمیں اس حدیث سے اور بھی بہت ساری خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ
اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ یہ 5 ایسی چیزیں ہیں جو پہلے کسی نبی کو عطا جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ نمبر 1، 1 مہینے کی مسافت سے عروب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف فرما ہوتے وہاں سے 1 مہینے کی مسافت پر بھی اگر کوئی دشمن موجود ہے تو اس کے دل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ اس قدر ہوتا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب سے ڈر جاتا تھا۔ اللہ کی مدد کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رعب کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور 1 مہینے کی مسافت پر بیٹھا ہوا دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈر سے کانپ رہا ہوتا تھا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے فرمایا تمام زمین میرے لیے مسجد اور حصول پاکیزگی کا ذریعہ بنا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام کی تمام زمین، آپ کی امت کے لیے تمام کی تمام زمین جو ہے وہ مسجد بنا دی گئی، جہاں پر کوئی نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ جبکہ پہلی امت کے لوگ ان کے لیے گرجا گھر اور کلیسائیں ہوا کرتے تھے اور وہ انہی میں عبادت کر سکتے تھے، ان کے علاوہ، ان گرجا گھروں کے علاوہ اپنے گھروں میں یا دیگر مقامات پر عبادت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا تھا۔ جبکہ اس امت کے لیے اللہ نے کتنی آسانی فرما دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کی امت کے لیے تمام کی تمام روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ انسان جہاں کہیں بھی ہے، مسلمان دنیا کے کسی کونے میں ہو یا کسی کام میں مشغول ہو، دفتر میں ہو، گھر میں ہو یا کسی راستے میں ہو، تو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت ہو جائے وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو جو ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ آپ سے پہلے کسی امت کے لیے، کسی نبی کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو جہاد سے جو مال غنیمت حاصل ہوتا اس کو ایک میدان میں جمع کیا جاتا، اگر وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا، اگر وہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہوتا تو اللہ آسمان سے آگ کو بھیجتے، بجلی کو بھیجتے، اس کے ذریعے وہ مال غنیمت جلا دیا جاتا۔ یہ اس بات کی علامت ہوا کرتا تھا کہ یہ مال غنیمت اور یہ جہاد اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور اس امت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت اتنی آسانی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو اس امت کے لیے حلال قرار دے دیا اور اس کے جو ہے وہ ایک اصول بنا دیا۔ اس اصول کے مطابق جو ہے وہ مال غنیمت کی تقسیم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی گئی۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ خصوصیت نہ مل سکی۔ یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص نفسی نفسی پکارے گا، ہر نبی نفسی نفسی پکارے گا، تو اس میں ایک رسول ہوگا، ایک نبی ہوگا جو اس ایسے وحشت کے عالم میں اور ایسے خوفناک دن میں جو ہے وہ نفسی نفسی نہیں پکارے گا، بلکہ وہ یا رب امتی امتی پکارے گا۔ اس کو ایسے حالات میں بھی اپنی امت کی فکر ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ آپ قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نے خود فرمایا کہ میں عرش کے نیچے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو جاؤں گا، اللہ کی بڑائی بیان کروں گا، پھر اللہ مجھ سے فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کرو آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، پھر آپ اپنی امت اور دیگر امتوں کے سلسلے میں آپ شفاعت کریں گے۔ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو یہ اجازت نہیں ہے یا کسی اور نبی کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں اس دن جو ہے وہ شفاعت کر سکے۔ یہ صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ پہلے انبیاء، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5ویں چیز جو کسی اور کو عطا نہ ہوئی وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کی تمام اقوام اور تمام کے تمام جہانوں کے لیے جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خصوصیات ہیں جو کسی
اور نبی کو جو ہے وہ حاصل نہ ہو سکی۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 8ویں خصوصیت ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا جو سلسلہ شروع ہوا، یکے بعد دیگرے کئی انبیاء آئے، کچھ کے پاس اپنی علیحدہ آسمانی کتابیں اور مستقل شریعتیں تھیں، کچھ اپنے سے پہلے انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر عمل پیرا تھے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ آپ پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی اور آپ کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ سے پہلے آنے والے انبیاء کرام آخری نبی نہیں ہوا کرتے تھے، بلکہ ان کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہوتا تھا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ پر انبیاء کی مہر لگا دی گئی، آپ انبیاء پر مہر ہیں، خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ہیں جو صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، کسی اور نبی کو یہ خصوصیات حاصل نہ ہو سکی۔ یہ ہم نے ایک لانگ سوال مکمل کر لیا ہے۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیات ہیں، اس کے جو ہے وہ ہم نے 8 پوائنٹ پڑھے ہیں۔ مزید آپ جو ہے وہ اس حوالے سے مطالعہ کریں، کچھ پوائنٹ کا مزید اس میں اضافہ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی دیگر کئی خصوصیات ایسی ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ کو وہ خصوصیات حاصل ہیں، آپ کے علاوہ دیگر انبیاء کو وہ خصوصیات حاصل نہیں ہیں۔ یقیناً دیگر اور بہت ساری ایسی خصوصیات ہیں۔ ان خصوصیات کو جو ہے وہ یاد کر لیں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ اس سوال کو اچھی طرح یاد کر لیں، بار بار یاد کریں، اس کو اپنے پاس مکمل سوال کو لکھ کر جو ہے وہ محفوظ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس کتاب ہے تو کتاب سے اس کو جو ہے وہ یاد کر لیں۔ تفصیلی سوال رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو ہے آج مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے لیکچر میں ختم نبوت پر جو ہے وہ ایک تفصیلی سوال ہے کہ ختم نبوت قرآن حدیث اور اجماع کے حوالے سے اس پر جو ہے وہ دلائل پیش کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، تو اس پر جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔